اس بات کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک لطیفہ ذہن میں رکھیے گا. علامہ رضی رحمہ اللہ نے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کہ وہ صرف نحو کے بہت بڑے امام ہیں. بہت پرانی بات ہے. علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ صرف نحو کے بہت بڑے امام ہیں. علامہ ابن حاجب جو کہ کافیہ کے مصنف ہیں. نحو کی ایک مشہور کتاب ہے کافیہ، اس کے مصنف ہیں. ان کے بارے میں علامہ رضی رحمہ اللہ نے سنا کہ وہ بڑے امام ہیں. حالانکہ علامہ ابن حاجب ابھی چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے. تو علامہ رضی جو ہے وہ ملاقات کی غرض سے علامہ ابن حاجب کے پاس تشریف لے گئے کہ جا کر ملیں، ان کا پتہ کریں کہ ابھی نوجوان بچہ ہے اور صرف نحو کے اندر بڑی اس کی مہارت ہے. پتہ چلا کہ وہ کھیلنے گیا ہوا ہے کہیں گراؤنڈ میں. تو علامہ رضی رحمہ اللہ وہاں پہنچے. اب انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں تو بہت سے بچے گھیر رہے ہیں. اب ان کو وہ پہچانتے بھی نہیں تھے، دیکھا ہوا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ابن حاجب کے بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ تم میں سے کون ہے ابن حاجب، تو انہوں نے امتحان کی غرض سے ایک جملہ جان بوجھ کر غلط استعمال کیا کہ جب انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا سلام کرتے ہوئے کہ السلام علیکم. تو ان کو پتا تھا کہ جب میں غلط بولوں گا تو اگر تو یہاں پر وہ امام موجود ہے، وہ جو بچہ سمجھدار ہے صرف نام میں، تو وہ فوراً مجھے جواب دے گا اور میری اصلاح کرے گا کہ آپ نے یہ جملہ غلط بولا ہے. تو انہوں نے امتحان کی غرض سے کہا السلام علیکم. تو علامہ ابن حاجب نے جواب دیا وعلیکم السلام یا جامع اللام والتنوین، یا الف لام اور تنوین کو جمع کرنے والے وعلیکم السلام. تو علامہ رضی پہچان گئے اور اس کو بھی جان گئے کہ واقعی یہ صرف نحو کے بہت بڑے امام ہیں. تو یہ لطیفہ اسی آپ کے قانون سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے الف لام اور تنوین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. ینبغی اور با مطلق والا قانون. نون ساکن اور نون تنوین اگر با مطلق سے پہلے واقع ہو جائیں تو ایسے نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے تبدیل کرنا واجب ہے. با مطلق کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین با سے پہلے ایک کلمے میں ہوں یا دو کلمے میں ہوں، ایک کلمہ ہو یا دو ہوں. نون ساکن اور نون تنوین اگر با مطلق سے پہلے واقع ہو جائیں ایسے نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے. دیکھیں جیسے لکھنے میں آ رہا ہے ینبغی یا نون ہے اور اس کے بعد با ہے. ین کے بعد نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے. آپ مثال میں دیکھ رہے ہوں گے نون ساکن کی مثال ینبغی ایک کلمہ کی مثال ہے ینبغی. تو نون ساکن کے بعد با مطلق آ گئی ہے، با آ گئی ہے، با مطلق با آ گئی ہے. تو جب یہ با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے. تو یا آپ ینبغی نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید میں جب بھی پڑھیں گے آپ پڑھیں گے ینبغی ینبغی ینبغی، میم کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن کو یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے. تو یہ اس قواعد کے تحت لکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے دو کلمے کی مثال ہے من بعدو. اب یہ اصل میں ہے من بعدو، من بعدو. تو نون ساکن کے بعد با مطلق آ گئی ہے تو اس نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دیا تو پڑھا جاتا ہے من بعدو من بعدو. یہ قرآن مجید میں آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں، قاری صاحب نے آپ کو ایسے ہی پڑھایا ہوگا. ینبغی نہیں پڑھایا ہوگا بلکہ ینبغی پڑھایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. اور من بعد نہیں پڑھایا بلکہ آپ کو پڑھایا من بعدی، من بعد ذالک، من بعد ظلم. نون تنوین کی مثال دیکھیے، ایک کلمہ کی مثال نون تنوین اور با مطلق ایک کلمے میں ہوں، نون تنوین اور با مطلق ایک کلمے میں، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی ایگزامپل نہیں ہے کہ نون تنوین ہو اور با مطلق ہو ایک کلمے میں ہو، اس کی مثال نہیں. دو کلموں کی مثال موجود ہے جیسے شقاق بعید، شقاق بعید. اب یہ شقاقین الگ ہے، بعیدین الگ ہے. تو شقاقین میں یہاں پر یہ نون تنوین ہے شقاقین، لیکن اس کے بعد نون تنوین کے بعد با آ گئی ہے، با بعید. تو جب نون تنوین کے بعد با آ گئی تو اس نون تنوین کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا تو پڑھا جاتا ہے شقاق بعید، شقاق بعید. تو میم پڑھی جاتی ہے.
یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با کو میم سے تبدیل کر دیا۔ آگے دیکھیں نون تنوین اور نون خفیفہ والا قانون۔ نون سے متعلقہ قوانین یہ پڑھ لیں گے آپ، جیسے نون تنوین اور اضافت والا، اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین والا با مطلق کے ساتھ آ جائیں، اور نون تنوین اور نون خفیفہ والا قانون اب یہ پڑھیں گے آپ۔ نون تنوین اور نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ نون تنوین اور نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے، نون تنوین کو بھی اور نون خفیفہ کو بھی۔ غور کیجئے، مثال ہے جیسے ضارب، ضارب اصل میں تھا ضاربن، ضاربن یہ نون تنوین تھی تو اس کو ضاربا بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ضاربو، نون تنوین کی مثال، ضاربو اصل میں تھا ضاربن، اصل میں تھا ضاربن، تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا تو یہ بن جائے گا ضاربو۔ چونکہ با پر ضمہ ہے، تنوین ہے، تو اس کو حرکت کے موافق واو کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ ضاربن میں با پر تنوین ہے، زبر ہے، دو زبریں ہیں، تو اس کو الف کے ساتھ بدل دیا ضاربا، اور ضاربین کو یا کے ساتھ بدل دیا تو ضاربی۔ تو یہ ہے کہ نون تنوین کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہوتا ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ نون خفیفہ کی مثال جیسے اضربا، اصل میں تھا اضربن، اضربن، اب یہ نون خفیفہ ہے، آخر میں نون ساکن کی شکل میں جو لکھا جاتا ہے نون خفیفہ، اضربن، تو اس کو اضربا، اضربن کو اضربو، اضربی کو اضربن، یہاں پہ حرف علت سے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو اضربن میں نون ساکن تھا، اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق با کے اوپر زبر تھی تو نون ساکن کو الف کے ساتھ بدل دیا تو اضربن سے اضربا ہو گیا، اور اضربن میں نون ساکن کے سے پہلے اس کے ماقبل ضمہ ہے تو اس لیے نون ساکن کو واو کے ساتھ بدل دیا، اضربن سے اضربو پڑھا جاتا ہے اور اضربن سے اضربی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ با کے نیچے کسرہ ہے اور کسرہ کے موافق جو حرف علت ہے وہ یا ہے، تو اضربن سے اضربی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جوازی قانون ہے کہ وجوبی نہیں ہے۔ فائدہ، نون تنوین نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیا۔ نون ایک اور نون آ گیا جی، نون اعرابی والا قانون۔ نون اعرابی جو کہ معرب کی علامت ہوتا ہے، ہر وہ کلمہ جس میں نون اعرابی ہو، اگر اس پر حروف جوازم اور نواسب داخل ہوں یا اس پر نون ثقیلہ نون خفیفہ مل جائے تو اس سے امر بنایا جائے تو اس سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ نون اعرابی کس صورت میں گر جاتا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر حروف جوازم نواسب داخل ہو جائیں، یہ آپ نے فعل جہد اور فعل نفی کی گردانوں میں آلریڈی پہلے سے پڑھا ہے، تو نون اعرابی والا قانون یہ آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ آپ نے فعل جہد کی گردان پڑھی تھی اور اس کی بنائیوں کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا، حرف لم داخل ہونے کی وجہ سے 5 صیغوں سے ضمہ اعرابی گر گیا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر گیا، یہ بہت دفعہ پڑھا آپ نے۔ اور اسی طرح حروف نواسب داخل ہونے کی وجہ سے بھی ایسے ہی ہوا، 5 صیغوں کے اوپر جو ہے نصب آ گیا، لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر گیا حروف نواسب کی وجہ سے، لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا وغیرہ جو ہے، تو ان صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ نون اعرابی یہ بیسک ضمہ اعرابی کے بدلے میں آتا ہے۔ یضربو سے جب ہم نے تثنیہ بنایا تو یضربان ہی بن جاتا ہے، ضمہ اعرابی کے بدلے میں نون اعرابی آ جاتا ہے وہاں پر، اور نون تثنیہ کا بھی ہوتا ہے، یہ نون تثنیہ بھی کہلاتا ہے۔ تو ہر وہ کلمہ جس میں نون اعرابی ہو، اگر اس پر حروف جوازم اور نواسب داخل ہوں تو وہ نون اعرابی گر جائے گا، پہلی بات یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اس پر نون ثقیلہ یا نون خفیفہ داخل ہو جائے اور یا اس سے امر بنایا جائے تو بھی نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے امر کی گردانے میں جب آپ نے پڑھا نون ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان، اضربن، اضربان، اضربن، اب یہ نون ثقیلہ ہے سارا، اور اضربان، اضربن، اضربن، اب یہاں پر جب اسے امر بنایا گیا تو یہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔
اب دیکھیے مثالوں میں حروف جوازم کے داخل ہونے کی مثالیں. لم یعرفا اصل میں تھا یعرفانی، جب شروع میں لم آیا نون اعرابی گر گیا. یعلمون شروع میں لم آیا لم یعلمو، نون جمع کا نون اعرابی گر گیا. لن تمنعی تمنعین تھا، حرف لن داخل ہوا لن تمنعین، بیر جو ہے تو لن تمنعی ہو گیا، نون اعرابی گر گیا. یضربانی تھا، حرف لن داخل ہوا یضربا لن یضربا ہو گیا. تو حروف جوازم اور نواصب کے داخل ہونے کے وقت نون اعرابی گر گیا. دوسری بات دخول کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے، دخول جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، جو حروف نواصب اور جوازم یہ کلمے کے شروع میں داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ کلمے کے آخر میں ہوں گے، یہ کلمے کے شروع میں داخل ہوتے ہیں. اور کیجئے نون ثقیلہ لاحق ہونے کی مثال، یصبرانی ہے. اب لیصبرانی لیصبرانی، اور اسی طرح نون خفیفہ لاحق ہونے کی مثال دیکھیں، لتعرفن تعریفین تھا لتعرفن ہو گیا. اب نون ثقیلہ نون خفیفہ کے لاحق ہونے کے وقت نون اعرابی گر گیا. اصل میں تو ہونا چاہیے تھا لیصبرانی، جو پہلے والا نون ہے جو کہ نون اعرابی ہے یصبرانی کے اندر، وہ گر جاتا ہے اور نون ثقیلہ آ جاتا ہے. اضربن اضربانی اضربن، اب اضربانی اضربانی میں جو نون تثنیہ کا تھا نون اعرابی وہ گر گیا، نون ثقیلہ آ گیا. تو نون ثقیلہ اور خفیفہ لاحق ہونے کی وجہ سے بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ نون اعرابی اور ثقیلہ جو ہے یہ آخر میں لاحق ہوتے ہیں. حروف نواصب اور جوازم شروع میں آتی ہیں، نون اعرابی گرتا ہے، اور یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ یہ آخر میں لاحق ہوتے ہیں تو بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. امر بناتے وقت بھی گر جاتا ہے. اضربا تضربانی تھا، دیکھیں تضربانی سے امر بنتا ہے نا، فعل مضارع سے امر بنتا ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ ماں کی طرح ہے کہ بہت سے اس نے اپنی گردانیں بنائی ہیں، بہت سے بچے دیے ہیں. تو تضربانی مضارع ہے، جب اس سے تثنیہ اضربا بنایا تو اب وہ نون تثنیہ کا جو نون اعرابی ہے وہ گر گیا. تو امر بناتے وقت بھی نون اعرابی گر گیا. فائدہ ذہن میں رکھیں، کبھی سیغے کے آخر میں نون آ جاتا ہے یہ نون اعرابی نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہوتی نون کی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا نون کا، لیکن کبھی کبھی وہ نون آ جاتا ہے، سیغے کے آخر میں نون آ جاتا ہے، وہ اعرابی نہیں ہوتا بلکہ اس کو نون وقایہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. جیسے ارجعونی ثم ارجعونی، تو یہ نون وقایہ کہلاتا ہے اور ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. یہاں تک سمجھنے کے بعد آگے نیا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، اظہار اور اخفاء والا قانون. اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور اخفاء کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے مخفی کرنا. دیکھیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ پھر وہی معاملہ نون ساکن نون تنوین کا ہی آ رہا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقیہ میں سے حروف حلقی شش بوت اے نور عین حمزہ ہا حا خا عین غین، کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں اے نور عین. وہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہا خا عین غین، کہ جو حلق سے نکلتے ہیں، حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا حا خا عین غین. تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، تو نون ساکن نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے. اور اگر ان کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو اخفاء یعنی ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت ہوتی ہے. اخفاء جو ہے تو اس وقت جو ہے اگر درمیان میں آ جائیں تو اخفاء کرنا واجب ہے. حروف اخفاء کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا. اب مثالیں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی مثال، من احد من احد. وضاحت، حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، احد حمزہ. اب یہ نون ساکن کے بعد ہے تو اب یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے. من احد، حروف حلقی میں سے ہا. عنہم عنہم نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، عنہم تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، واجب ہے. من حیث نون ساکن کے بعد ہا،
من حیث حروف حلقی میں سے، اور اسی طرح من خوف حروف حلقی میں سے خا ہے یہاں پر، من علق علق من علق، تو اب نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے، من غیر سوء یہاں پہ غین آ گیا حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھنا واجب ہے، ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ بات ہو گئی اظہار کی۔ آگے دیکھیں اخفا جو ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی کی مثال۔ ابھی بھی نون تنوین کے بعد پہلی مثالیں تھیں نون ساکن کے بعد، یہ پہلے والا جملہ ڈیلیٹ کر دیں گے جو یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ابھی جو ہے اخفا کی بات وہ ڈیلیٹ کر دیں۔ یہاں سے لکھیں کہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی کی مثال۔ پچھلی سلائیڈ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی مثالیں تھیں کہ اس کو کس طرح جو ہے اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب، غاسق یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اذا وقب، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہ، تو کل شیء، شیء نون تنوین ہے، اس کے بعد ہا، ہالک یہ حروف حلقی میں سے ہے تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ نار حامیہ، نار حامیہ، تو نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا۔ سواء علیہم، سواء علیہم، حروف حلقی میں سے عین، نون تنوین حمزہ جو ہے نون تنوین کے بعد، جاہل غافل، حروف حلقی میں سے غین، غافل، ذرۃ خیرا یرا، خیرا یرا، اب ذرۃ تین جو ہے نون تنوین اور اس کے بعد خا حروف حلقی میں سے، تو نون تنوین کے بعد حروف حلقی کو ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ فائدہ نون تنوین کے بعد الف نہیں آتا۔ حروف اخفا کی مثالیں کہ اس کو جب درمیانی حالت ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت میں پڑھنا واجب ہوتا ہے، اخفا کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی ادغام اور اظہار کی جو درمیانی حالت ہے۔ مثال من تحتی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا، من تحتی تا آ گئی ہے، حروف من ثمرات حروف اخفا میں سے سا، یہ نون ساکن، من جوع حروف اخفا میں سے جیم، من دابت حروف اخفا میں سے دال، من زلزی زال، من زلزل حروف اخفا میں سے زا، عن سعید حروف اخفا میں سے سین، فمن کان حروف اخفا میں سے کاف۔ نون تنوین کے بعد حروف اخفا کی مثالیں، جنات تجری، اب نون تنوین کے بعد تا حروف اخفا، مطاع ثم امین حروف اخفا میں سے سا، خلق جدید حروف اخفا میں سے جیم، نون تنوین کے بعد، من دافق حروف اخفا میں سے دال، طعاما ذا غصۃ حروف اخفا میں سے زال، قرآنا سجرت، لو ان قرآنا سجرت۔ تو اکثر جو یہ الفاظ دیے گئے یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، ایک حرف پڑھیں گے اس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ اسی لیے الحمدللہ حضرت شیخ دامت برکاتہم، حضرت شیخ المشائخ محبوب العلماء حضرت شیخ ڈاکٹر ندیم قریشی دامت برکاتہم، حضرت کی مشاورت سے جو ہے یہ الفاظ جب اس طرح دیے تو یہ ہمارے لیے ایک اجر و ثواب کا باعث بھی ہے کہ ایک ایک حرف کو سمجھ رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، عربی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ آ جائے گا، اور دوسرا قرآنی الفاظ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے۔ سفرات کرام بررہ، سفرات کرام حروف اخفا میں سے کاف، رسولا شاہدا علیکم حروف اخفا میں سے شین۔ حروف حلقی والا قانون، حروف حلقی، حروف حلقی والا قانون دیکھیے، جو کلمہ حلقی العین ہو اور فاعلہ کے وزن پر ہو، حلقی العین ہو یعنی عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہو، اگر کلمہ حلقی العین نہ ہو، پہلی بات دو طرح پڑھنا جائز ہے، اور جو کلمہ حلقی العین ہو اور فاعلہ کے وزن پر ہو
اس کو وزن کے علاوہ 3 طرح پڑھنا جائز ہے، 3 طرح پڑھا جائے گا وہ کلمہ۔ اگر کلمہ ہلکی العین نہ ہو، یعنی عین کلمہ ہلکی نہ ہو، تو فاعلہ میں اصلی وزن کے علاوہ 2 طرح پڑھنا جائز ہے۔ فاعلہ سوری میں اصلی وزن کے علاوہ 1 طرح پڑھنا جائز ہے۔ اب دیکھیں کلمہ حلقی العین، اور حلقی العین کا معنی ذہن میں رکھنا کہ عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہو اور فاعلہ کے وزن پر ہو، تو اصلی وزن کے علاوہ 3 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اصل وزن ہے شہیدہ، شہیدہ۔ اب شاہدہ ہے، یہ تینوں طرح یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، شہدہ، شہدہ، شہیدہ۔ من شہدہ منکم الشہر فلیصمہ، اب شہیدہ استعمال ہو رہا ہے، شہدہ بھی آتا ہے، شہدہ بھی آتا ہے اور شہدہ بھی آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فاخذن، فاخذن، اس کو بھی تینوں طرح فخذن، فخذن، فخذن پڑھ سکتے ہیں۔ اصلی وزن کے علاوہ 3 طرح، کیونکہ عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق العین ہے کہ شاہدہ میں ہا ہے عین کے مقابلے میں، اور فاخذن میں خا ہے۔